बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रोग्राम में इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। 6 सितंबर हमें यौम दिफाए पाकिस्तान हमारा जो हमें हमारी अफवाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। ये हमारी फौज वही फौज है जो हर मुश्किल वक्त में अमन हो या जंग हो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी होती है और हमारी हिफाजत करती है। सैलाब की तबाहकारियां सामने थी, लोग डूब रहे थे और अफवाज पाकिस्तान भी इस वक्त भी कौम के साथ खड़ी थी। जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान खास तौर पे पाक बहरिया ने अपना किरदार अदा किया वो सबके सामने है, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब इसी फौज को जो कि हमारी महाफिज है सियासत में धकेलने की कोशिश की जाती है। माजी में ऐसा होता हुआ होगा कि हमें ऐसी मिसालें मिली होंगी कि फौज का किरदार कहीं ना kहीं सियासत में नजर आया, लेकिन जब भी फौज ने खुद को सियासत से दूर करना चाहा, सियासतदानों ने खुद ही घसीट कर उन्हें सियासत में लाने की कोशिश की और उसके बाद मलबा अफवाज पाकिस्तान पे गिराया गया। वक्त इस वक्त है कि कौम मुत्तहिद हो, सियासतदान स्टेक होल्डर बैठें और मसाइल की हल की तरफ जाएं। सैलाब की जितनी भी तबाहकारियां हैं इस वक्त, उसमें ख़ास तौर पे देखा जाए तो जो बयानबाजियां हो रही हैं, जो जलसे हो रहे हैं, जो फोटो सेशंस किए जा रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि मामले की संगीनी का अभी भी हमारे सियासतदानों को इल्म नहीं है। ट्विटर की जंग जारी है। वो लोग जो कहते हैं कि सियासत को दूर रखे ऐसे मौके पे, उनके भी ट्वीट्स हमें नजर आते हैं कि जिसमें खास तौर पे सियासत खेला जा रहा है। जितने भी लोग इस वक्त मुतासरा इलाके हैं उनमें मौजूद हैं, जब भी कोई सियासतदान उस इलाके में जाता है उनसे सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि अब हम आपको याद आए हैं। जैसे 2 माह सैलाब के जो तबाहकारियां होती नहीं, उसके बाद इमरान खान साहब सिंध में पहुंचे, सखर पहुंचे, तो उनके ऊपर भी सवाल हुए। सोशल मीडिया पे बहुत सी फुटेजेस, बहुत से सवालात सामने आ रहे हैं। वो पार्टीज जो सोशल मीडिया को बहुत बड़ी ताकत कहती है, क्या वो वक्त तो नहीं आ गया कि वही ताकत मजीद किसी और को कुचलने के लिए तैयार बैठी है? बहुत से सवालिया निशान हैं इस वक्त कि मुल्क की सियासत और सियासतदान क्या इस वक्त मुल्क के लोगों को बचाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं या नहीं। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में नदीम बाकी मौलवी साहब, आप तज्जियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे अशरफ गौरी साहब, आप इस्लामिक इकोनॉमिस्ट हैं। थोड़ी देर में हमें वो फ़ोन पे ज्वाइन करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं नदीम बाकी मौलवी साहब से। नदीम बाकी मौलवी साहब, ओवरऑल सूरत हाल जो है क्या समझते हैं? सैलाब की तबाहकारियां हैं लेकिन हमारे स्टेक होल्डर मिल बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि मुल्क एक ऐसे नाजुक दौर से निकल रहा है और जहाँ पे हमें बाहर के ममालिक के लोग मदद कर रहे हैं, दुनिया भर में लोग अफसोस कर रहे हैं कि इंसानी जो हालात है, इंसान के जो हालात हैं उसके ऊपर सब परेशान हैं। मगर अफसोस के साथ कहूँगा, यहाँ सियासतदान अपनी अपनी दुकानें चमका रहे हैं। किसी ने अपना स्टॉल लगा दिया है कि जी सैलाब के लिए मदद करें, किसी ने टेलीफोन कॉल्स पे, सब ने अपनी अपनी दुकानें लगाई हैं शोहरत हासिल करने के लिए। माजरत के साथ ये शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, मगर हकीकत ये देखा जा रहा है, फ्रंट लाइन पे जो आप वर्कर्स देख रहे हैं वो हमारी नौजवान नस्ल है जो बगैर किसी नुमाइंदे के खुद अपनी मदद आपके ज़रिए से वहाँ लोगों की मदद कर रहे हैं। और नौजवान नस्लों से भी पहले की बात अगर हम करें तो वो फ़ौज थी जो बलूचिस्तान में गई और जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो जनरल साहब थे, कोर कमांडर साहब थे, उन्होंने शहादत हासिल की। देखें, ये वो वक्त था जब शुरुआत हुई थी बलूचिस्तान की तरफ से और फिर आपने देखा चाहे वो शहर हो, देहात हो, कहीं पे भी हो, फौज ने हमेशा आगे आई है और बाकायदा लोगों की मदद की है। अब यार रहा सवाल कि जी सियासतदान क्या कर रहे हैं, क्योंकि अवाम जो है सियासतदानों से तवक्को करते हैं। सियासतदान अपने अपने मैं समझता हूँ हलकों के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये भी नहीं है कि मैं कहूँगा सारे सियासतदान सो रहे हैं। अच्छे सब सियासतदान, चाहे PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, जमात इस्लामी हो, सभी काम करें। मगर अवाम की एक बात है, क्या आपको एहसास है हमारे जज्बात का? क्योंकि बात यह है कि देखें, जब कभी फ़र्ज़ करें कि यही खुदा ना करें इसके अंदर मेरे आपके
عمران خان صاحب کے، بلاول صاحب کے یا کسی بھی پارٹی کے رشتہ دار اگر وہاں پھنسے ہوئے ہو، کیا ہم سیاست کی بات کریں گے یا ہم ان کی مدد کی بات کریں گے؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جی ہم اپنے بھائی بہنوں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو سوشل میڈیا میں جو لوگ آپ کہہ رہی ہیں نا، اب سوشل میڈیا میں کیا ہوتا ہے، جناب اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا، کس نے کہا آپ سے؟ کیا کوئی اسٹیٹمنٹ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، اگر ہے تو پروف کریں۔ تو یہ جو ایف اینڈ بٹس پہ جو میڈیا میں معذرت کے ساتھ سوشل میڈیا جو لوگ چلا رہے ہیں، عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کہہ رہا ہے سورسز کیا ہے۔ جناب آرمی نے یہ کر دیا، فوج نے یہ کر دیا۔ آرمی اگر کچھ کرتی ہے تو باقاعدہ ان کے پریس ریلیز ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی جو اکاؤنٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں ایک تو فیک اکاؤنٹ سے بہت کام ہو رہا ہے، سیاسی لوگ اپنے اپنے مفادات کی طرف آ رہے ہیں، اور ہمیں اپنی مفادات کو ہٹا کے اب ملک کے لیے سوچنا ہے۔ ابھی آئی ایس پیئر کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری ہوئی، وہ بھی ڈسکشن اس پہ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ اس میں خاص طور پہ عمران خان صاحب کے بیان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا کہ انہوں نے جو تقرری کے معاملے کو اٹھایا۔ لیکن آج جو ہم بیانات دیکھ رہے ہیں عمران خان کی پارٹی کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے، وہ پھر سے یو ٹرن پہ آ گئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جی میرا یہ مقصد نہیں تھا، اس کو ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کا وہ مقصد نہیں تھا جو اب دوسرے سیاستدان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس بیان سے؟ دیکھیں، جو عوام، جو آرمی، جو تمام لوگ جو سمجھتے ہیں نا، یا تو وہ میرے خیال سے سیاستدان ہم سب کو بچہ سمجھ رہے ہیں، یا ہم اتنے نادان نہیں ہیں۔ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جس گیسچر سے آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں، بے شک اس کے بعد آپ جو ہے نا 180 ڈگری گھوم جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے دیکھا عدالتوں میں بھی لوگ کہتے ہیں سر میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، مگر جو سننے والے، دیکھنے والے، اور خاص طور پہ دیکھیں یہ تو بڑے بڑے جسے کہتے ہیں ایکس پرائم منسٹرز گزرے ہیں۔ میں اور آپ جب اینکرنگ بھی کرتے ہیں، ہم بڑے اپنے ہوش و حواس میں اپنے الفاظ کی ادائیگی، الفاظ کا چناؤ اور لب و لہجے کو دیکھتے ہوئے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنے بڑے لیڈر جب کر رہے ہوتے ہیں، کیا ان کو یہ نہیں پتا؟ اور دیکھیں، دنیا بھر کے اندر دنیا کا سب سے بڑا کرائم میں آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ وہ ہے ہیٹ سپیچ۔ یہ ہیٹ سپیچ کیا ہے؟ امریکہ لے لیں، لندن لے لیں، ہندوستان، ہیٹ سپیچ یہ ہے کہ ایسے الفاظ جس سے آپ کسی قسم کی فسادات پیدا کر سکتے ہیں، کسی قسم کے جھگڑے، کسی قسم کے حالات خراب کر سکتے ہیں، اسے دنیا میں سب سے بڑا کرائم سمجھا جاتا ہے۔ اس کی سزا ہوتی ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں، اگر کسی وکیل سے آپ پوچھ لیں تو وہ ہیٹ سپیچ چاہے دنیا کے کہیں پہ بھی کہے، وہ اس کے اوپر کیس کر دے تو اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ ہمارے یہاں پہ سپیچز دیے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور پھر بعد میں وہ کہتے ہیں نا کہ اس کا جو رخ ہے کسی اور طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ عدالت کی بات آپ نے بہت خوب کہی، اور اسی پہ ایک اور بھی جو ریسنٹلی ہمارے سامنے ایک مسئلہ سامنے آیا کہ پیمرا کے نوٹیفیکیشن کے بعد عمران خان کی تقریر پہ، لائیو تقریر پہ پابندی لگی، اس کے بعد اس کے خلاف اپیل دائر کی گئی خان صاحب کی طرف سے، اور اس کے بعد جو ہے یہ نوٹیفیکیشن آیا کہ جی ہٹا دیا گیا، کالعدم قرار دے دیا گیا وہ نوٹیفیکیشن۔ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، اگر پیمرا روکے یا نہ روکے، انٹرنیشنل لا ہے، یہ میں چیلنج کر سکتا ہوں، دنیا بھر کے اندر ہیٹ سپیچ الاؤڈ ہی نہیں ہے۔ آپ یہاں کیا دنیا کے کسی کونے میں بھی کریں گے، یہ کرائم ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی پاکستانی کرائم نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل کرائم ہے کہ جہاں پہ آپ کے بولنے سے کوئی فسادات ہوتے ہیں، ملک کے حالات خراب کرتے ہیں، یا یعنی کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں نا، یہ ہم اس وقت پیمرا کی بات میں نہیں کہوں گا۔ ہیٹ سپیچ جو ہے میرے خیال سے جتنے جرنلسٹ ہیں وہ سب جانتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جرنلزم کرتے تھے کہ جرنلسٹ جو ہوتے ہیں ان کو بہت آزادی ہے، ٹھیک ہے، مگر ان کی آزادی، ان کو ان کے لمیٹیشنز پتہ ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم کہتے ہیں جی یہ جرنلسٹ ہے، تو جرنلسٹ سے کہتے ہیں سورس نہیں پوچھا جاتا ہے، مگر جرنلسٹ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے حقائق کیا ہے۔ پھر وقت آنے پہ اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ مجھے اس کے جو پروف ہے وہ بتانے پڑیں گے۔ اچھا، اور ہم بات کرتے ہیں ہیٹ سپیچ کی، کیونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی پیمرا نے یہ کیا، فلاں ادارے نے یہ کیا، تو میں اس وقت اداروں کو تو چھوڑ دیں، انٹرنیشنل لا کی بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں
اور ساری دنیا جو ہے ہمیں دیکھ رہی ایز اے ہوتی ہے. کرکٹر بھی ان کو لوگ جانتے ہیں. تو ان کی یہ بات کو ہیٹ سنا سپیچ جاتا جو ہے, ہیٹ سپیچ کی میرے خیال سے تمام جو سننے والے ہیں ڈیفینیشن نکال دیں, تب سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کوئی بھی, میں عمران خان صاحب کی نہیں کا بات کر رہا, کوئی بھی انسان جو ہے ہیٹ سپیچ نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی بھی عدالت کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. اچھا, یہ بڑی مزے کی بات ہے, وہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا, آپ بیل مجھے مار, تو وہ کوئی پی ٹی آئی اور خان صاحب جو ہے آج کل انہی اصولوں پہ تو عمل نہیں کر رہے کہ ذرا سی ایک سافٹ کارنر پیدا ہونے لگتا ہے, چیزیں ٹھیک ہونے لگتی ہیں, پھر ایک بیان سامنے آ جاتا ہے. ابھی شہباز گل والا معاملہ حل ہوا نہیں ہے کہ ایک اور بیان سامنے آ گیا. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں نا الیکشن کرائیں, مجھے یہ بتائیں کیا اس سیلاب کے حالات میں کوئی الیکشن کرا سکتا ہے پورے پاکستان میں؟ اگر کوئی مان بھی جائے تو اٹس ناٹ پاسبل. دیکھیں اس کو, سیلاب کو کہ جو تباہ کاریاں ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے کم سے کم آپ کو 6 مہینے سال لگیں گے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں آپ الیکشن کے اوپر؟ آپ کا تو یہ کیمپین ہونا چاہیے کہ جناب ہم کوشش کریں گے جلد سے جلد لوگوں کی مدد کریں. آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ حکومت بدل دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں؟ کیا آج الیکشن میں اناؤنس کروا دیں تو پھر مجھے بتائیے کہ آپ سیلاب میں جا کے ووٹ دیں گی, یا یہاں پہ آپ پیدل چل کے کھانا نہیں لے سکتے, آپ چھتوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ووٹ ڈالنا تو دور کی بات, یہاں لوگ اپنا روٹی کے اوپر کھانے کے لیے لوگ ٹرکوں کے اوپر چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, رو رہے ہیں. ان کی حالت دیکھا. پھر ہم بات کریں الیکشنز کی, یعنی بڑا امیچیور سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں. دیکھیں, اور ابھی میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ جو مویشی ہیں اس پہ بھی لوگ کس طرح سے رو رہے تھے, کیونکہ وہ جو مویشی ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے شاید ایک سٹی میں رہنے والوں کے لیے کام سا کوئی جانور ہو, لیکن جو گاؤں دیہات میں جن کی روزی روٹی ان مویشیوں سے, اور وہ اپنے مویشیوں کو اپنے بچوں کی طرح رکھتے ہیں, وہ بھی ایک دکھ اور تکلیف کا ایک معاملہ ہے کہ اس وقت ان حالات میں انسان کیا مویشیوں کی بھی جو ہے وہ بھی, ان کو بھی مدد درکار ہے, ان کو بھی صاف پانی چاہیے, ان کو بھی چارہ چاہیے. اور ہم اس وقت ان حالات میں ہیں کہ ہم لوگوں کی فلاح و بہبود پہ کام کرنے کے بجائے اور تنازعات کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ اور بھی مزید بات کریں گے اس پہ, لیکن ایک بریک کے بعد.